جناب اسد رضا بخاری صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ نعوذ علی مدر العجائب تجد ان اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، زمین پر بیٹھ کر تیری کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے، جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین رب العالمین ولایت امیر المومنین کا وہ کلادہ جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم کرتے ہوئے ہماری گردنوں پہ ڈالا، اس کا حق نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین الہ العالمین ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین الہ العالمین زمین پر ہمیں مقصد عزاداری، مقصد قیام امام مظلوم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ تیری حجت کا سامنا کر سکے۔ خالق کونین ہم سب کو ایک ہو کر نیک ہو کر اپنے ذاتی چھوٹے چھوٹے معاملات بھلا کے ایک دوسرے کا بازو پکڑ کے زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ خالق کونین الہ العالمین اپنی ریت کو سلطان زمانہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون سجاد، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و بون الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ نہیں خیر، بس توجہ صرف چاہیے، باقی کوئی نہیں، کسی چیز کی ضرورت۔ پہلی دفعہ میرا خیال ہے آپ کے شہر آئے ہیں، اس جگہ آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، امام کے امر سے آئے۔ یہ ولایت کی کمزوری ہوتی ہے جب بندہ کہے میں کرتا ہوں، ہاں یہ میں نے کیا، وہ میں نے کیا،
امام بارگاہ میں نے بنوایا، لنگر میں نے کھلایا، لنگر میں نے پکایا، مجلس میں نے پڑھی، کربلا میں گیا۔ یہ ولایت کی کمزوری ہے۔ اگر ولایت مضبوط ہو پھر بندہ یہ نہیں کہتا، بندہ نہیں کہتا میں کربلا گیا، بندہ کہتا ہے حسین کا احسان جس نے کربلا بلایا۔ مہربانی مہربانی، شکر گزار ہو۔ اگر ولایت مضبوط ہو جائے بندہ یہ نہیں کہتا میں مجلس پہ گیا تھا، ولایت مضبوط ہو جائے تو پھر بندہ یہ کہتا ہے میں نہیں گیا، میرے امام نے مجھے ذکر پہ بلایا تھا۔ ولایت کمزور ہو تو بندہ کہتا ہے میں نے امام بارگاہ کو جگا دی، امام بارگاہ کے لیے جگا دی۔ ولایت مضبوط ہو جائے پھر وہ شکر کرتا ہے حسین نے مجھ سے اپنا گھر بنوایا۔ اور یقین جانیے جس دن مہربانی حیدری زندہ، بہت شکریہ، کمال ہے۔ پہلے جملے آپ نے غور فرمائے۔ یقین جانیے زندگی کے جتنے معاملات ہیں کہیں بھی پہلے تو میں نہیں جچتی۔ بندہ غلطی سے نوکری میں کر بیٹھے، کاروبار میں کر بیٹھے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، حسین کے معاملہ میں نہیں جچتی، نہیں جچتی۔ یہ میرا پیغام نہیں، یہ کربلا والوں کا پیغام ہے، یہ کربلا والوں کا درس ہے، یہ کربلا والوں کی حسرت ہے، کربلا والوں کا وہ وعدہ ہے جو انہوں نے تکمیل کیا تھا۔ ہم نہیں اس کا احسان، ہم نہیں اس کا احسان۔ لو جی، میرا دل ہے سرکار کے حوالے سے آج دن ہے بادشاہ پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ آقا میں سرکار کو دنیا سید الساجدین کہتی ہے، میں کہتا ہوں امام الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا امام۔ جیسے سرکار چھٹے لال ولایت کو لوگ کہتے ہیں امام صادق، میں کہتا ہوں امام الصادقین، سچوں کا امام۔ ہاں، یہ ان کی صفتیں ان سے بلند ہے۔ تو اسی سردار کے حوالے سے ایک چھوٹا سا فرمان میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور برادر نے ایک شعر پڑھ کے تھوڑا سا چھیڑا ہے، وہ بھی میں 4 مصرے پڑھوں گا انشاءاللہ سرکار قائم کے حوالے سے۔ لیکن میں ایک فرمان سناتا جاؤں، یاد رکھنا دنیا اور آخرت میں کامیاب وہی لوگ ہیں سیالکوٹ جو مولا کو بھی مانتے ہیں، مولا کی بھی مانتے ہیں۔ مہربانی، شکریہ مہربانی بابا جی، جو مولا کو بھی مانتے ہیں مولا کی بھی مانتے ہیں۔ میں پوری دنیا اعلان کرتا پھروں میں سخی باپ کا بیٹا ہوں، میں اعلیٰ باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ بڑا کریم ہے، میرا باپ بڑا شفیق ہے، میرا باپ یہ ہے، میرا باپ وہ ہے، میرا باپ مجھے کام بتائے، میں کہوں کسی اور کو بتا۔ کیا میرا باپ کو ماننا کافی ہے؟ نہ کافی ہے، جب تک باپ کو مان کے باپ کی نہ مانو۔ بے عین ہی، یہ میں نے ایک پست سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، بڑی پست سی مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے، اس مقدس ممبر کی قسم، کامیاب دنیا اور آخرت میں صرف وہی لوگ ہیں، ہم الفائزون صرف وہی ہیں، شیعہ صرف وہی ہے جو ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں۔ میں اپنے باپ کی مانوں اور باپ کو بھی مانوں، یقیناً باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں گا۔ صبح شام میرا باپ مجھے کہے یہ کر وہ کر، میں تھکے ہونے کے باوجود کہوں جی بابا جی بابا جی بابا، آنکھوں کا تارا بن جاؤں گا نا۔ بے عین ہی، جو بندہ پوری زندگی صبح شام دوپہر رات ہر کام معصوم کے امر کے مطابق کرے، وہ آل محمد کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ اور جب آل محمد کے بندہ آنکھوں کا تارا بن جائے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ میں نے بہت بڑا جملہ دیا آپ کی خدمت میں کہ ہم شیعہ بن جائیں گے، ابھی ہم محب ہیں، مولا کو تو مانتے ہیں پر مولا کی پوری نہیں مانتے۔ خدا کی قسم تو مولا کو مان کے مولا کی ماننا شروع کر، وہ تیری ماننا شروع کر دے گا۔ یقین جانیے وہ ماننا شروع کر دے گا۔
لو جی لفظ بول گیا میں شیعہ کا. میرے خطاب کے بعد میرے سید جو مجھے یہاں لے کے آئے پھر غلام بادشاہ خدا بند عالم آل محمد کا صدقہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. سیدزادے بڑے پیارے ہیں اور بڑے عرصے بعد کوئی اچھی شخصیت سے ملاقات ہوئی. سیدزادہ آپ سے یہ نہ کہیں کہ سید لاہور سے آیا تھا فیس نہیں لیتا تو اس کی مرضی, لیکن ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. ہم شیعہ نہیں, ہم محب ہیں. نہیں ہم محب ہیں, شیعہ نہیں. یہ کربلا کی مہربانی ہے, ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آل محمد کے ذکر کی مہربانی ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. میں طویل اور تفصیل گفتگو کا نچوڑ ایک جملے میں دیتا ہوں. 11ویں لال ولایت سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں, محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. فرق تو ہے نا. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. فرق تو ہے نا. لو جی اسی چوتھے لال ولایت نے ایک کرم فرمایا, شفقت فرمائی ان لوگوں کے لیے جو خلوص پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں پر گھبراتے رہتے ہیں. سرکار نے ان کو ہمت دلائی. دیکھو 3 قسم کے کام ہوتے ہیں, 3 قسم کے معاملے. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری طرف رکھنا, کیمرے پہ نہیں دیکھنا, اپنے مجھے دیکھنا ہے. 3 قسم کے معاملات ہوتے ہیں زندگی میں. یا بندہ لالچ کی بنیاد پہ کام کرتا ہے, یا بندہ خوف کی بنیاد پہ کام کرتا ہے, یا پھر بندہ دونوں چیزوں سے آزاد ہو کے خلوص سے کام کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, یہاں لالچ اور لالچ کے بنیاد پہ لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. واہ 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 واہ. بندے سمجھتے ہیں شاید ہوں ہی میں, باقی تو بیچارے ایسے ہی ہیں. یہ سارے مجھے, یہی تو ڈاکٹر صاحب آپ کے سیالکوٹ کی مشہور اور بلکہ پاکستان میں دنیا کی مشہور ہستی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کیا فرما گئے تھے, یہ تو چلتی ہیں یوں ہی تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہی ہے نا, ہماری اتنے نفس پرست بن چکے ہیں. برادر نے میری تعریف کر دی, میں نے کہا او ہو میں تو ہوں ہی عام بندہ نہیں, میں تو ہوں ہی بڑا کوئی خاص بندہ. اس چیز نے مجھے آل محمد سے دور کر دیا. کیا ہوا, میں جو بھی کام کر رہا ہوں میری خواہش ہے, میری کوشش ہے لوگ میری تعریف کریں, مجھے واہ واہ کہیں, بلے بلے کہیں, یا مجھے ڈر ہے دنیا کچھ کہہ نہ دے. یہ دونوں قسم کے معاملات ٹھیک نہیں, کیونکہ علی کا مرید علی کے کرم اور علی کے امر پہ چلتا ہے. یا علی نے فیصلہ کر دیا نہ تیری عبادت لالچ میں, نہ مجھے خوف ہے, میں کرتا ہی اس لیے ہوں تو لائق عبادت ہے. علی کے مرید کے لیے ایک بہترین کلیہ ہے, نہ لالچ نہ خوف, اس لیے تو لائق عبادت ہے. قسم اس مقدس ممبر کی, آل محمد سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہونا چاہیے. اے آل محمد, ہمیں آپ سے لالچ نہیں کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ جنت دیں گے. مشکل بات ہے نفس پہ چھری چلانا, بڑا مشکل کام ہے اس نفس کمینے پہ چھری چلانا. آل محمد مقدس و مطہر خاندان, ہم آپ سے اس لیے نہیں محبت کرتے آپ ہمیں اس کا بدلہ جنت دو گے. اگر جنت ہی کمال منزل ہوتی کربلا والے ٹھکرا نہ دیتے. اختر چنوٹی نے صدیوں بعد کہا تھا, اختر در بطول سے ادنا سی شائع نما, کم ظرف نے خواہش جنت فضول کی. بات پلے پڑ رہی ہے, طبیعت گھبرا تو نہیں بھائی؟ تھوڑا اس انداز سے بھی آپ تک پیغام پہنچنا چاہیے نا. یہاں سے وارہ پڑھ کے یہاں سے ہم چلے جائیں, یہ مقصد تو نہیں ہے. کم از کم آپ تک پیغام پہنچا کے آپ کے اندر سویا ہوا ہور جگایا جائے. نہیں کوئی ہے پیغام بتائیں. اچھا دیکھیں, آپ تشریف فرما ہے یہاں, کس لیے آئے بیٹھے ہو؟ لالچ کر کے نہیں, لالچ کے لیے نہیں آئے بیٹھے. جنت مومن کی منزل نہیں, مومن کی منزل ہے مولا. میں نے تو پورے خمسے کی گفتگو کو ایک جملے میں آپ کے خدمت میں پیش کر دیا. مومن کی منزل ہے مولا, نہ جنت ہے نہ کوئی اور چیز ہے, مولا. کیونکہ کوئی بھی کسی کا نہیں, اگر کوئی کسی کا ہے تو وہ مولا ہے. نہیں, سانسوں کی ڈوری تک رشتے ہیں, باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بھائی بھی ہے, چاچا بھی ہے, ماموں بھی ہے, نانا بھی ہے. سانسوں کی ڈوری ختم, سب نے کہنا ہے اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, دفناؤ میت, رشتہ ختم. اتنا عارضی رشتہ تھا, سانس تھے تو رشتہ تھا, سانس ختم تو رشتہ ختم. ایک رشتہ جس نے ختم نہیں ہونا,
سارے دفنا کے چلے جائیں گے، آئے گا قبر پر ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اس کو میں اور آسان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں میرے امام کے ریت سے، میری قوم کے ذہنوں سے لالچ نکل جائے۔ میری خواہش ہے، حسین کو حر کی ضرورت تھی، مہدی کو بھی ضرورت ہے۔ ہائے 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 ہوئے 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 ہوئے، مہربانی، بہت شکریہ۔ میرے سردار کو بھی، بلکہ ہمارے سردار کو بھی حروں کی ضرورت ہے، یقین جان۔ نہیں، میں اس کو آسان کر کے نقیب ممبر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آپ سے لے کر جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہم ماں کی گود سے کیا سن رہے ہیں؟ صفین میں یہ ہوا تھا، خیبر میں یہ ہوا تھا، خندق میں یہ ہوا تھا۔ نہیں، آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے میری طرف۔ میں ممبر چھوڑوں گا تو جناب تشریف لیں۔ توجہ ہے، میں بات مکمل کر لوں، کوئی معرفت کے موتی بھی سنبھال لو یار، توجہ میری طرف رکھنا۔ برادر خاص طور پہ کوئی پیغام ہے تو مجھے بتا دیں، لیکن توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ جب اناؤنسمنٹ کی باری آئے گی آپ کے پاس چٹیں آ جائیں گی۔ ماں کی گود سے سن رہے ہیں صفین میں یہ ہوا تھا، سن رہے ہیں بچپن سے خیبر میں یہ ہوا تھا، خندق میں یہ ہوا تھا، کربلا میں یہ ہوا تھا۔ حسین نے حبیب کو خط لکھ کے بلایا تھا، حر کے لیے رات کی مہلت دی تھی، لینے والا گھر نہیں، دینے والا گھر ہے۔ حر کے لیے رات کی مہلت دی تھی، حر آیا تھا، آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ یہ تھی کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنے برادر سے پہلی ملاقات ہے، میں ان سے کہنے لگا برادر آئیے ناشتہ کیجئے، فرمانے لگے میں کر چکا تھا، صبح صبح کیا تھا۔ یعنی جو گزر جائے اسے ماضی کہتے ہیں۔ یہ تھا میں بار بار کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، بڑا اہم پیغام ہے۔ مندرہ والا، ڈسکا، سیالکوٹ، جہاں جہاں بیٹھو پیغام وصول کیجئے گا، داد کی ضرورت نہیں، صرف میسج وصول کیجئے گا۔ بھئی حر آیا تھا، یہ ہو چکا ہے۔ آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، یہ ہو چکا ہے۔ قدموں پہ گرا تھا، یہ ہو چکا ہے۔ سرکار نے کندھوں سے پکڑا تھا، یہ ہو چکا ہے۔ سینے سے لگایا تھا، یہ ہو چکا ہے۔ ندامت مٹائی تھی، یہ ہو چکا ہے۔ علیہ السلام بنایا تھا، یہ ہو چکا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سمجھ کے داد دیجئے گا، نہیں ضرورت، غور ضرور فرمائیے گا، یہ ہو چکا ہے۔ ہماری سب کی ایک سوچ ہے، صبح کیا ہوگا؟ رات کو کیوں سوتے ہو؟ میں صبح اٹھوں گا۔ نوکری پہ کیوں جاتے ہو؟ میں تنخواہ لوں گا۔ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ میں منافع کماؤں گا۔ بڑی بات ہے، ہر چیز میں گا، اٹھوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، پہنوں گا۔ یہ گا کیا ہے؟ یہ مستقبل۔ ہمیشہ صاحبان عقل اور صاحبان شعور ماضی سے سبق لیتے ہیں، مستقبل پہ نگاہیں رکھتے ہیں۔ مہربانی کیا کرو، شفقت کیا کرو، سنا ضرور کرو، یہ بھی ضروری ہے کیا ہوا تھا، لیکن عہد کیا کرو، حسین ایک تیرا حر تھا، میں بھی مہدی کا حر بنوں گا۔ اس سے آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ ایک علی کا سلمان تھا، میں بھی قائم کا سلمان بنوں گا۔ بھئی آپ کی منزل کیا ہے؟ وہی جو میں آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر پہلے گزارش کر رہا تھا، سرکار قبر پہ آئیں گے۔ غور فرمایا ہے نا؟ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کا جو اصل نام ہے وہ ہے رجعت۔ رجعت، پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا۔ میری قوم کے بچوں کو شعور نہیں ہے ابھی۔ چھٹے امام کا فرمان ہے، جس کا رجعت پہ یقین نہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ کتنے بندوں کو پتہ ہے ہوگا کیا؟ سارے ہم جیسے بیٹھ کے سن رہے ہیں کیا ہوا تھا۔ او بھائی یہ بھی ضروری ہے، سنو کیا ہوا تھا، لیکن تھوڑے سے عقل کے دریچے کھولو، کچھ پلاننگ بھی کرو، اب کیا ہوگا؟ یا سیدھی رائٹ لیفٹ پاکٹ میں جنت کی رسیدیں لے کے سیدھا جنت چلے جانا ہے، یہی پلان ہے؟ نہیں، اس پلان سے نکلو۔ میں نے آپ کے خدمت میں تمہیدی جملہ عرض کیا تھا، لالچ بری بلا ہے۔ لالچ لالچ ہے، چاہے جس چیز کا کیوں نہ ہو۔
حسین کے ایک بھی عاشق میں ذرا لالچ نظر نہیں آتی. میں پوری علمی ذمہ داری سے ممبر ڈسک کا اعلان کر کے جا رہا ہوں، کوئی بندہ ثابت کر دے 72 میں سے کسی شہید نے حسین سے سوال کیا ہو، آقا ہمارے شہید ہونے کے بعد کوئی کفن بھی دے گا؟ جہاں سوال نہ ہو وہاں سے عشق شروع ہو رہا ہے. بے مہربانی، بہت شکریہ. سرکار قبر پہ آئیں گے، ٹھوکر ماریں گے، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. یہ گے گے کو سمجھنا، گا گے گی، کھڑے ہوں گے. آقا آئیں گے، کہیں گے اٹھ میں آ گیا. بندہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ آقا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے. سرکار فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں. ایک دعا بھی ہے، دعائیں تو ویسے بہت ساری ہیں مگر ساری دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے. سرکار فرماتے جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوئے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. وہ لاہور والوں نے تحفہ بھیجے، پیر غلام بادشاہ جی آپ کا جس کا دل کرے اس کو دے کے جائیے گا تاکہ جس مومن کو طلب ہو اس کا کوئی ہدیہ نہیں. میرے مومنوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. سید جس ممبر پہ جاؤ ہماری طرف سے مومنین میں تحفہ تقسیم کروا دینا. دعائے عہد ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا. ہر بندہ عربی نہیں جانتا، ترجمہ پڑھو گے پتہ چلے گا امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. پتہ تو چلے نا یار تھوڑا سا. لو جی سرکار قبر پہ آئیں گے انشاءاللہ. یہ میرے 2-4 تمیدی جملے تھے. میں سید سجاد پہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں سرکار کے فرمان کے ساتھ عرض کرتا ہوں. 2 جملے مسائل اور اجازت، باقی صاحب پڑھیں گے. سرکار فرماتے ہیں خلوص سے کی جانے والی عبادت ہے مشکل پر ناممکن نہیں. ہے مشکل چونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں، ایڈکٹ ہو چکے ہیں. ہم تعریف چاہتے ہیں لوگوں سے، میں نے یہ کیا. خلوص یہ ہوتا ہے لوگوں سے نہیں، مولا کی بارگاہ میں. اچھا یہ خلوص والی عبادت آپ کو پتہ ہے کہاں جاتی ہے؟ ایک بہت بڑے عالم کے پاس ہم بیٹھے تھے، بڑا جملہ فرمایا. انہوں نے کہا 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ایک کرامن ہے ایک کاتبین ہے نا ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں. ایک ہماری اچھی باتیں، ایک ہماری کمزور باتیں. لفظ دوسرا اچھا نہیں لگتا، ممبر کی زینت نہیں ہے. ایک ہماری کمزور باتیں لکھ رہے ہیں، ایک ہماری اچھی باتیں. بھائی سید کا کام یہی ہے بابا. یہ ممبر بڑی عام جگہ نہیں، خاص جگہ ہے. قبر حسین ہے. یہ کیوں بنایا آپ نے؟ کٹہرا بنایا ہے. ہم جیسا بندہ کھڑے ہو کے کہہ رہے جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں. یہ عام جگہ نہیں. اور ایک بھی اور عرض کرتا جاؤں، یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، دنیا سن رہی ہے، لائیو پروگرام جا رہا ہے. کب تک یہ رہے گا؟ جب تک کیمرہ ہے. ٹیکنالوجی ختم، یہ لائیو سب ختم ہو جائیں گے. کس نے کب پڑھا تھا؟ ختم. ساری دنیا بھول جائے گی. ایک عین اللہ ہے جو دیکھتا ہے وہ نہیں بھولے گا. ہر وقت جس کی ہم پہ نگاہ ہے. لو جی سرکار فرماتے خلوص سے کی جانے والی عبادت کم نہ سمجھو. ذرا غور فرمائیے گا. خلوص سے کی جانے والی عبادت کو چوتھے امام فرماتے کم نہ سمجھو، خوش نصیبی سمجھو. اس نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا. لو جی تیرے چوتھے آقا کا دور ہے. ایک شخص آتا ہے، بڑی مختصر سا واقعہ چھوٹا سا. اسکلان سے ایک شخص آتا ہے. اس میں بھی کوئی راز ہے، سنا رہا ہوں، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں. ٹائم میرے پاس بھی نہیں، آگے پڑھنا ہے رحوالی حیدری صاحب کے ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے. چوتھے لال ولایت کا دور ہے، دور امامت ہے. اپنے وقت کا امام، اپنے وقت کی حجت خدا، اپنے وقت کے آل نال حاکم، مرکز و محور کائنات سردار تشریف فرما ہے. اسکلان سے ایک تاجر آتا ہے. شاہ جی اسکلان سے نہیں دیکھنا اپنے ادھر ادھر، جو پریشان چہرے ان کو پریشان رہنے دیجیے، آپ میری طرف دیکھیے. اسکلان سے توجہ میری طرف رکھنا. اسکلان سے ایک تاجر آتا ہے.
تجارت کی غرض سے اکثر مدینے سے گزرتے ہوئے آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. ہمیشہ خواہش رہی مدینے سے جب بھی گزروں محمد کا چہرہ دیکھوں. لیکن جب اس کی خواہش محمد کے چہرہ دیکھنے کی ہے، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، پر محمد کا بیٹا سید سجاد بیٹھا. لو جی، ایک اور کام بھی کرتا ہے پیر غلام شاہ جی، کوئی نہ کوئی تحفہ بھی ضرور لے آتا ہے سرکار کی خدمت میں. جب بھی آتا ہے تحفہ لے آتا ہے، سرکار کو پیش کرتا ہے. ایک دن واپس گیا گھر، بڑا طویل واقعہ تھا، آدھا تو میں نے پڑھ بھی لیا. ایک دن واپس گھر گیا، بیوی کہتی ہے کہاں جاتا ہے اکثر تحفے لے کے، نایاب تحفے لے کے؟ کہتا ہے میں اپنے امام وقت کے پاس جاتا ہوں. کہا ہمیشہ دیتا ہی رہتا ہے، کبھی انہوں نے بھی کچھ دیا؟ مجھے اندازہ ہے سر بہت زیادہ سن کے ایسی باتیں شاید پسند نہ آ رہی ہوں، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے. یہ پیغام آپ کے دلوں تک پہنچانا ضروری ہے. یقین کیجئے، عورت کہتی ہے ہمیشہ دے کے آتا ہے، کبھی انہوں نے کچھ دیا؟ کہتے پگلی ایسا بول، اللہ کے کان سن لیں گے. اللہ شکریہ جگا دیا. متشکر ہو ممنون. کا پگلی آہستہ بول، اللہ کے کان سن لیں گے. اکثر دے کے آتا ہے، کبھی انہوں نے بھی کچھ دیا؟ ایسی باتیں نہ کر، ان کو سب پتہ ہے وہ کچھ نہ دیں، انہوں نے اپنی محبت تو دے دی ہے. آپ کے اس خوبصورت نعرے کی قسم میں آج سے 6 مہینے پہلے ایک جگہ گیا، کسی کی برسی کی مجلس پڑھ لی تھی. میرا مومن، میرا موالی، میرے مولا کا عاشق، ایک بچہ جس کے والد کی برسی پڑی، وہی بچہ مجھے 1-2 مہینے بعد کسی جگہ ملا. میں نے کہا بیٹا سونا کیسی گزر رہی ہے؟ کہتے شاہ صاحب بڑا پریشان ہوں، بڑی عجیب کیفیت ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے ایک دوست کا والد دنیا سے گیا ہے، اتنی جائیداد، اتنا مال، اتنی گاڑیاں، اتنا پیسہ، اتنا کچھ چھوڑ کے گیا. میرا باپ چھوڑ کے ہی کچھ نہیں گیا. میں نے کہا آج کے بعد باپ کا شکوہ نہ کرنا، کچھ نہ دیتا علی تو دے گیا ہے نا. کچھ نہ دیتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، یہ درود کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا جاؤں. آپ کی خطاب ہے ہدیۃ الشیعہ، بڑی مشہور کتاب ہے. حکم ہے غیبت میں اس طرح مومن درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. معصوم فرماتے ہیں جو اس طرح درود پڑھے گا، اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں. وعجل فرج آل محمد. لو جی میں بات مکمل کروں. شکر گزار. ہمیشہ دے کے آتے ہو، کبھی انہوں نے بھی کچھ دیا؟ کہتے پگلی آہستہ بول، اوزن اللہ سن لیں گے. اور کچھ بھی نہ دیں، انہوں نے اپنی محبت دے دی. خیر چلا، وہاں سے چلا، اسکلان سے چلا، تجارت کا سامان ساتھ لیا، پہنچا مدینے. سرکار آقا تشریف فرما، جن کا دل ہے ہمیشہ مصائب سنیں، کبھی اس انداز سے بھی سنو. سرکار تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں اسکلانی آج پہلے توام نہ کر لیں پھر کلام کریں. پہلے توام نہ کر لیں پھر کلام کریں. سرکار جیسے آپ کا امر فرمایا، میں تیرے ہاتھ دھلاتا ہوں. عرض کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، آپ مولا ہیں، میں دھلاؤں گا.
فرمایا چلو تیری مرضی ہے تو دھلا. سرکار نے فرمایا نیچے آفتابہ رکھ, تشت رکھ, پانی ڈال. لو جی شاہ جی پانی ڈالنا شروع کیا, ہاتھوں کا دھو نیچے گرتا رہا. والی ولایت کا خوبصورت ستارہ ہاتھ دھونے میں مصروف, نیچے کوئی موتی بن رہا ہے, کوئی جوہر بن رہا ہے, کوئی زبرد بن رہا ہے, کوئی ہیرا بن رہا ہے, نیچے تشت بھر گیا. سرکار فرماتے ہیں اشکلانی دیکھ کیا ہے نیچے؟ مولا یہ تو اتنے سارے جواہرات ہیں. امام فرماتے لے جا, اپنی گھر والی کو کہنا امام فرما رہے ہم کسی کا نہیں رکھتے. بڑی بات ہے. اللہ مہربانی ڈسکا, بہت شکریہ. غور فرو, یہ ایسے بندے رونق ہوتے ہیں. ہاں ہاں ذکر کی رونق ہوتے ہیں. جو جوان مسکراتے بھی ہوں گے یہ کیا بابا جی کھڑے ہو کے نعرہ مارے. آپ کو پتہ نہیں یہ خود نہیں کھڑا ہوتا, کوئی سے کھڑا کرتا ہے. ہاں 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 بسم اللہ, بہت شکریہ. نہیں اس پہ گفتگو ہوگی, بات طویل چلی جانی ہے. لو جی ایک 4 مصرے پڑھنے سے پہلے میں بات مکمل کر لوں. میں بس مکمل کر چکا. سرکار فرماتے اٹھا یہ اپنی گھر والی کو جا کے دینا, اس کو کہنا شریفوں کے گلے نہیں کرتے ہیں, ہم رکھتے کسی کا نہیں. لے جا. گھر پہنچا, بیوی دیکھ کے کہتے یہ تشت میں کیا ہے؟ کا کپڑا خود ہٹایا, دیکھا ہیرے موتی جواہرات. کہا اس دفعہ بہت منافع ہوا. کہا نہیں اس کو چھوڑ. انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہا یہ امام نے دیے. کہا امام کے پاس خزانہ تھا؟ کہاں سے دیا انہوں نے؟ کہا ان کے ہاتھوں کا دھو تھا. ہائے 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 ہائے. حیران ہو کے کہتی اتنا کریم آقا, مہربانی کر مجھے بھی لے چل, مجھے بھی لے چل. لو جی تیاری ہو گئی. مدینے پہنچنے سے تھوڑا سا پہلے بڑی ایکسائٹڈ ہو کے آ رہی ہے, بھئی امام سے ملنے آ رہی ہے, اتنا کریم ہے. میں نے وہاں بیٹھ کے کہا, انہوں نے وہاں سن لیا, یہ تو سب جانتے ہیں. وہاں سے تیاری شروع. پہنچی مدینے کے باہر, گھڑی نہ دیکھے مجھے پتہ ہے, نقیب بھی میری گھڑی پہ بھی آپ پہ بھی نکاح, میں بس مختصر کرنے لگا ہوں. مہربانی کیا کرو, جب بھی بلایا کرو ٹائم دیا کرو, یوں نہیں. میں بارہ پڑھنے والا بندہ نہیں, اگر آپ کہتے ہو میں ممبر یہی چھوڑ دوں گا. صرف یہی عرض کرنے آیا ہوں, گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی یہ دیوار توڑ ڈالو. گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو غم میں حسین کہاں رہے گا؟ دلوں میں بغض و حسد رہا تو غم میں حسین کہاں رہے گا؟ لبوں پہ غیبت, دلوں میں نفرت, فریبی آنکھیں مکان غصبی, بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ مدینہ پہنچنے سے پہلے, بس مدینہ پہنچنے سے پہلے بیمار ہو گئی, اچانک روح قبض ہو گئی. اشکلانی پریشان, گھبرایا ہے, یہ کیا ہوا؟ اب اس کی میت اٹھانی پڑے گی. بڑی مشکل سے چلی تھی سردار کی زیارت کو, میت کو چھوڑ کے دوڑا سرکار کے پاس. السلام علیکم یا رسول اللہ. پریشان آیا, رسول کے بیٹے نے کہا پریشان نہ ہو, آرام سے بیٹھ, سکون سے بیٹھ. سرکار وہ یہ ہو گیا, فرماتے خیر ہوگی بیٹھ تو صحیح. سرکار بڑی مشکل سے آپ کی زیارت کو چلی, راستے میں مر گئی. فرماتے ہم جانتے ہیں. سرکار میں اب اسے کہاں دفناؤں گا؟ فرمایا گھبرا نہیں, یہ دفنائی نہیں جائے گی, اس کو زندگی عطا ہوگی. سرکار نے زیر لب کچھ پڑھا. صاحب خطاب کہتے ہیں سرکار نے فرمایا جا, اٹھی بیٹھی ہے. بندہ واپس پہنچا اسکلانی, دیکھا تو اٹھ بیٹھی ہے. اوے تو مر گئی تھی.
کہتی ہاں میری روح قبض ہو گئی چوتھے آسمان پہ، کتاب کی ضمانت میری ہے، جملہ آپ ضائع نہ کرنا، چوتھے آسمان پہ جب اسرائیل میری روح لے کے جا رہا تھا، ایک خوبصورت چہرے والا، پیارے پیارے زلفوں والا، پیارے پیارے چہرے پہ تل والا، خوبصورت ترین عکس تھا، خوبصورت جسامت تھی، پیاری انگشتری تھی، پیارے ہاتھ تھے. کسی ایک نوجوان نے اسرائیل کو کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں اس کی روح لے کے جا رہا ہوں. اس جوان نے کہا تجھے نہیں پتا یہ میری زیارت کو آ رہی تھی؟ تجھے نہیں پتا یہ میری زیارت کو آ رہی تھی؟ جی مجھے پتا، اللہ کا امر تھا. فرمایا ہم نے اللہ سے عرض کر دی ہے واپس جا، روح ڈال. کہتے اسکلانی شکر ہے خدا کا کسی نے تو مدد کی. بیوی کو کہتا ہے چل. تقریر ہو گئی تمام، آگے بیٹھے ہیں مسند ولایت پہ ولایت کا شہزادہ، اپنے زمانے کا علی مگر زین العابدین. یہ بھی علی کے گھرانے کا مزاج ہے، سب نے علی بننا پسند نہیں فرمایا، کہا علی ایک ہی ہے. کوئی اکبر بن گیا، کوئی سجاد بن گیا، کوئی رضا بن گیا، گھبرا تو نہیں گئے. آگے بیٹھے مسند پہ سرکار کو دیکھ کے آپ یقین کریں میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا، ہکی بکی ہو گئے. بیوی کو کہتا ہے اسکلانی تجھے کیا ہوا؟ کہتی ہے انہوں نے کہا تجھے ہوا کیا؟ کہا مجھے رب کی قسم، مجھے کعبے کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، جس شہزادے نے اسرائیل سے روح واپس دلوائی تھی وہ یہی تھا. ہائے 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 ہائے، مہربانی. یہ وہی تھا جس نے روح واپس دلوائی تھی. یاد رکھنا امام وقت ہر چیز پہ نگاہ رکھتا ہے. کوشش کرنا کبھی کوئی کام کرنے سے پہلے ضرور سوچنا کسی کا کیمرہ فٹ ہے، کوئی دیکھ رہا ہے. اس کیمرے کے آگے ہم بڑا اپنے آپ کو بہتر بنا لیتے ہیں. ایک وہ کیمرہ ہے یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، وہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوگا. اتنا کریم کیمرہ ہے، اتنی کریم اللہ کی آنکھ ہے، ہمیں کوتاہیوں کے باوجود اپنے دادے کی مجلس میں بلا لیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، یقین کیجیے ہم اس قابل نہیں. کتنا کریم ہے شہزادہ، ہماری تمام کوتاہیوں کو پس پش ڈال کر پھر موقع دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے. آئیے یہی میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے آیا تھا. جو ہو گئی اس کی معافی، کوشش کیجیے ایسا بنیے جیسا امام دیکھنا چاہتا ہے. میری یہ عرضی، میرا یہ مشورہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائیوں سے لے کر باہر تک سب کے لیے ہاتھ باندھ کے اسد بخاری لاہور سے آ کے آپ کی خدمت میں ایک مشورہ پیش کر کے بس 2 جملے مسائل پڑھے گا. مہربانی کرو، میرا مولا میرا مولا میرا مولا کہتے کہتے نہ مر جاؤ. کوشش کرو اتنے کمال پہ اپنے آپ کو لے آؤ، مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر، میرا ناصر، میرا عاشق. کب ہوگا؟ انشاءاللہ جب ہم اپنے آپ کو بدلنے پہ مجبور کر دیں گے تو پھر ہماری طبیعتیں بدل جائیں گی. پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں میں علی والا. دنیا دیکھ کے کہے گی اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ گزارش تھی، عرضی تھی. بس جس سردار کے لیے آج مل بیٹھے ہو، جس کریم آقا کے لیے مل بیٹھے ہو، تھوڑا نہیں رویا، کئی سال روتا رہا، پانی نہیں رویا، خون روتا رہا. اللہ اکبر. سلام، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ سلام، سرکار کی گفتگو، سرکار کی باتیں وائرل ہی ہیں. لیکن لکھا یہ ایک اہل سنت میں ہے نقیب محمد، وہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم امام پر جس کی قتل گاہ گلیوں میں بھی ہے، بازاروں میں بھی ہے، دربار میں بھی ہے، ہر جگہ قتل ہونے والے امام پہ سلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھتا رہا مدینے سے قافلہ چلا، پہرہ داری میں مصروف ہے، تلوار بے نیام کر کے کھڑا ہے. الراحیل الراحیل کی آوازیں سرکار عباس سلمدار دے.
گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہیں، شاید کوئی آ نہ جائے، کیونکہ دنیا کو شاید نہیں اندازہ باہر کون آ رہے ہیں۔ ایک عروہ غفاری ہے، صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کمر جھکی ہے، سنتا بڑا اونچا ہے، گھر بیٹھا ہے۔ جب قافلہ تیار ہوا نا، مدینے میں کوہرام مچا، اتنا کوہرام مچا، اونچا سننے والا، بادل کی گرج سننے والا بیٹی کو کہتے ہیں کہیں بجلی تو نہیں چمک رہی؟ بیٹی نے کہا بابا بجلی نہیں چمک رہی، مدینہ کے سردار مدینہ چھوڑ رہے۔ کہا بیٹی مجھے سہارا دے، مجھے لے چل۔ کہا بابا کیا کرو گے؟ کہا جاؤں گا، عرض کروں گا ہاتھ باندھ کے، آپ کے بغیر مدینہ ادھورا ہے، شفقت کیجیے، آپ یہی رہیے، نہ جائیے۔ بیٹی نے کہا بابا میں تجھے سہارا دیتی ہوں۔ بیٹی لے کے عروہ غفاری کو چلی، گلی کا نکڑ ہے، سید سجاد کے نگاہ پڑے۔ 4 موقعوں پہ جلال آیا ہے، 2 موقع بتاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں، وقت نہیں، پڑھنے والے تشریف فرما ہیں۔ 2 موقع ہی بڑے کمال ہیں، پڑھ کے رو کے، پڑھ کے رو کے، بار بار پڑھتا ہوں، بار بار آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ پہلا موقع یہی ہے، جو ہی سید سجاد کی نگاہ پڑی نا، اللہ اکبر، تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ عروہ غفاری سنتا اونچا تھا، 2 قدم اور آگے بڑھائے، سرکار آگے بڑھے، اللہ اکبر کر کے سید سجاد جو ہی آگے بڑھے، جلدی جلدی امام مظلوم قریب آئے، سجاد کو سینے سے لگایا۔ کہ سجاد بیٹا کیا ہوا؟ بابا اس کو نہیں پتا باہر نکلنے والی شہزادیاں ہیں کون؟ ان کو نہیں پتا نانے کے مزار پہ بھی رات کو جاتی ہیں؟ بابا اس کو پتا ہونا چاہیے۔ پورے مدینے میں آواز بلند ہو گئی ہے کہ کوئی باہر جا رہے ہیں۔ سید حسین پاک فرماتے ہیں سجاد بیٹا یہ تیرے نانا کا صحابی ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا، سنتا بھی بڑا اونچا ہے۔ سید سجاد رو کے کہتے بابا اس کو نظر نہیں آتا، محمد کی بیٹیوں کو تو نظر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں سید سجاد اس وقت آپ کہاں تھے جب بیویاں شرابیوں کے دربار؟ ہائے ہائے، پہلا موقع یہ، ایک موقع اور بس، اس سے زیادہ نہیں، ایک موقع اور۔ صبح کا ٹائم ہے، 10 محرم کی صبح ہے، لعین شمر بے شمار، زرد بے شمار۔ لعین ابن لعین نے گھوڑا دوڑایا تھا، آ کے خیام حسین کا چکر لگایا تھا۔ جو ہی چکر لگایا نا، سید سجاد غازی عباس علمدار یہ شہزادے تلوار لے کے باہر نکل کے گھوڑے پہ بیٹھنے لگے۔ بیٹھتے ہوئے گھوڑے پہ سید سجاد کو امام مظلوم نے ہاتھوں میں لیا، کہا تجھے دادی کی چادر کا واسطہ، تیرے حصے میں لڑائی نہیں لکھی، یہ سننا تھا۔ بیمار بستر پہ دراز ہو گیا، جب جا رہے تھے سارے ودا کر کے جا رہے ہیں، آخری ودا تر امام مظلوم کا سرکار فرماتے سجاد بیٹا اب پورے امامت تیرے ذمہ ہے، سجاد تو نے انہیں دربار بازار لے جانا ہے۔ رو کے ایک ہی بات کی، رو کے کہتا ہے بابا کربلا میں قتل ہو جانا آسان ہے، چھٹیوں کو بازار لے جانا بڑا مشکل ہے۔ سیالم الذین ظلموا ان ينقلبوا یہ روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث کر دیا ہے۔ آ کے امت سے پوچھے میری جد کا قصور کیا تھا۔